السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم جس صحابیہ کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہیں سیدہ شیماء بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ شیماء ان کا لقب تھا، نام ان کا حذافہ یا خضامہ تھا یا جذامہ تھا، ٹھیک ہے، مختلف روایات میں ہمیں یہ نام ملتے ہیں، لیکن ان کا لقب ان کے نام پر غالب آ گیا اور وہ اپنے لقب سے مشہور ہوئی۔ لوگ اس نام کو شیماء پڑھتے ہیں تو یاد رہے یہ شیماء نہیں ہے بلکہ شیماء ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن تھی۔ ان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اور بہن بھائیوں کے نام بھی ملتے ہیں، ایک کا نام عبداللہ اور ایک کا نام انیسہ ہے، اور یہ سب حارث کی اولاد میں سے ہیں۔ والد کا نام حارث سعدی اور والدہ کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رضاعی بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بہن بھائی تو نہیں تھے، مگر یہ ان کی رضاعی بہن تھی۔ قریش کی خواتین کی عادت تھی کہ وہ بچے کو جنم دینے کے بعد اس کی جسمانی نشو و نما کی خاطر اور اس بچے کی تندرستی کے لیے دودھ پلانے کی مدت میں اسے دیہاتی علاقے میں بھیج دیا کرتی تھی۔ وہاں عورتیں اجرت پر دودھ پلانے کا فریضہ سر انجام دیا کرتی تھیں۔ دیہاتی ماحول میں پرورش پانے والے بچے کی زبان میں بھی فصاحت و بلاغت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب سیدہ آمنہ بنت وہب نے اپنے بچے کو جنم دیا تو اس کا باپ ولادت سے پہلے وفات پا چکا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ وفات پا گئے تھے۔ بنو سعد قبیلے کی دودھ پلانے والی عورتیں دودھ پینے والے بچے حاصل کرنے کے لیے مکہ معظمہ آئیں۔ ان سب نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ سب دائیوں کی نگاہ ایسے بچوں پر تھی جن کا والد زندہ ہو تاکہ اس سے زیادہ اجرت حاصل ہو اور ان پر سخاوت کرے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ان پر سخاوت کرے اور اپنے مال سے وافر مقدار میں رقم ان پر خرچ کرے۔ لیکن حلیمہ سعدیہ آمنہ کے در یتیم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے کے لیے رضامند ہو گئیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کے گھر میں خیر و بھلائی کے دریا بہنے لگے۔ سیرت النبی میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان کے گھر میں کیا خیر و برکت آئی۔ سیدہ حلیمہ کی اونٹنی تھی جو بہت دبلی پتلی تھی اور بعد میں بہت زیادہ دودھ دینے لگی تھی۔ ان کی گدی بھی بہت کمزور تھی، بہت آہستہ آہستہ چلتی تھی۔ جب سیدہ حلیمہ اور باقی دائیوں کا قافلہ بچوں کو گود لے کر واپس چلے تو اس وقت یہ کمزور اور لاغر گدھی بہت تیز تیز چلنے لگی، یہاں تک کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی اور کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ حضرت حلیمہ کا وطن سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، مگر اس کے باوجود مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کر واپس آئیں، یعنی واپس آتی تھی تو ان کی کوکھ نکلی ہوتی اور تھن دودھ سے لبریز ہوتے۔ میاں بیوی خوب دودھ دوہتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوتا۔ ہمیں اس خیر و برکت والے واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ کیا سیکھا ہم نے یہاں سے؟ یعنی سیدہ حلیمہ نے توکل کیا، اور جب ہم توکل کرتے ہیں تو بظاہر ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ اچھا ہے اور اس میں کتنی زیادہ خیر ہے۔ بظاہر ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو ظاہری قدر و قیمت کو دیکھتے ہیں۔ مثلاً جب کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو لڑکی کو تو بہت کم ہی دیکھتے ہیں، زیادہ کیا دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پاس مال و دولت کتنا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت سے نکاح 4 باتوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، ایک حسب نسب، دوسرا مال و دولت، تیسرا دین، چوتھا حسن۔ تو ہو سکتا ہے جو ایک لڑکی دیکھنے میں بہت حسین ہو یا مالدار ہو یا خاندان بہت اچھا ہو یا دنیاوی اعتبار سے بہت پرفیکٹ رشتہ ہو، لیکن اس کے اندر دین کی
رمق نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، اور اس کے برعکس دوسری لڑکی کے اندر تقوی ہو، لیکن بظاہر یہ تین چیزیں اس درجے کی نہیں ہیں جیسے پہلے قسم میں ہے، تو دیکھنے والے کس کو دیکھیں گے؟ تو ڈیسیژن میکنگ کے لیے ایک بہت زبردست کرائٹیریا ہمیں دے دیا کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یہ نہ دیکھا جائے کہ بظاہر وہ کیسی دکھتی ہے، بلکہ اس کی حقیقت کو خصوصاً دین کے حوالے سے اس کی ویلیو کو ضرور پرکھا جائے۔ اسی طرح ہم عموماً ان لوگوں کی طرف مائل ہوتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ان سے شاید ہمیں کوئی فائدہ پہنچے گا۔ قرآن میں ذکر آتا ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے کوئی بھلائی رکھ دے۔ تو یہاں کیا سمجھ آیا ہے کہ بعض اوقات چیزیں بظاہر جو دیکھنے میں نظر آتی ہیں وہ ویسے ہوتی ہی نہیں، اور اسی طرح غریبوں کی طرف مائل ہونا اور ایسے لوگوں کا خیال رکھنا جو دکھی ہوں، پریشان ہوں، اور جن سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ملتا ہو، یعنی ہمیں اس کی طرف مائل نہیں ہونا جس سے تمہیں کچھ مل رہا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ذات سے کس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ جب ہم انشاءاللہ فائدہ پہنچانے والے ہوں گے تو کیا ہمیں فائدہ نہیں پہنچے گا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں وہ زمین میں جم جاتے ہیں۔ تو اس پر حلیمہ سعدیہ نے وہ چیز پسند کی جو دوسروں نے نہیں کی، لیکن کتنی خیر میں رہی وہ، کتنی بھلائی میں رہی، ایک یتیم بچے کو گود میں لے کر۔ اور یاد رکھیے کہ یتیم کی پرورش کرنے سے گھر میں بہت برکت ہو جاتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے، اور اس کی خبر گیری کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کچھ عطا کرتا ہے جس کا انسان کو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ دودھ پلایا کرتی تھیں، جبکہ ان کی بیٹی شیمہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا کرتی تھیں۔ یہ عمر میں ان سے بڑی تھی اور ان کو گود میں کھلایا کرتی تھی، اور کبھی جھولا جھلاتے ہوئے اشعار پڑھا کرتی تھی، یا ربنا ابقی اخی محمدا حتی اراہ یافعا وامردا ثم اراہ سیدا مسودا وألبت أعاديه معاد الحسدا وأعطه عزا يدوم أبدا۔ اے ہمارے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو باقی رکھنا، یعنی ابقی اخی، یہاں تک کہ میں اسے گبرو جوان دیکھوں، پھر اسے باعزت اور باکردار بنتا ہوا دیکھوں، اس کے دشمنوں اور حاسدین کو اوندھے منہ گرا دینا اور اسے دائمی عزت عطا کرنا۔ یہ ایک طرح سے لوری تھی ایک نبی کے لیے، اور ایک طرح دعا بھی تھی جو کسی طرح سنی گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں، اور ان کے دشمن کس طرح منہ کے بل گرے۔ دوسری دفعہ وہ یہ کہتی، ھذا اخ لی لم تلدہ امی ولیس من نسل ابی و امی فنمہ اللہم فیما تنمی۔ یہ میرا بھائی ہے، لیکن میرے ماں نے اسے جنم نہیں دیا، اور نہ ہی یہ میرے والد اور چچا کی نسل سے ہے۔ عربی میں اوپر آپ دیکھیں تو کیا ہے شاعر کے اندر، امی یعنی ماں لکھا ہوا ہے، اور ترجمہ میں چچا، یہ بھی درست کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ الہی اسے خوب پروان چڑھانا، یہ جو ہے نا فن میں ہی، اس کا مطلب ہوتا ہے نشو نما۔ سیدہ شیمہ اپنے قریشی رضائی بھائی کا بہت خیال رکھتے ہیں اور اسے ہر لحاظ سے اہمیت دیتی ہیں۔ ایک دن سیدہ شیمہ اپنے رضائی بھائی کو لے کر باہر گئیں۔ گرمی بہت زیادہ تھی۔ سیدنا حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں اور ان کے پیچھے گئیں تاکہ انہیں واپس گھر لے آئیں۔ گرمی میں گھر سے نکلتے وقت بیٹی نے اپنی والدہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ امی جان، آپ کوئی فکر نہ کریں، گرمی کی وجہ سے ڈریں بھی نہیں، کیونکہ ایک بدلی میرے بھائی پر سایہ فگن رہتی ہے۔ یہ جب کہیں کھڑا ہوتا ہے تو بدلی کھڑی ہو جاتی ہے، اور جب چلتا ہے تو بدلی اس کے ساتھ ہی چل پڑتی ہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ یہ خبر سن کر انگشت بدندہ رہ گئی، یعنی حیران ہو گئیں، اچھا ایسا بھی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ میں تم میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوں،
میں قریشی ہوں اور بنو سعد بن بکر کا دودھ پیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر خوب فخر تھا۔ جب دودھ پلانے کی مدت ختم ہو گئی تو حلیمہ سعدیہ یہ سیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر ان کی والدہ آمنہ بنت وہب کے پاس آئیں۔ پھر سیدہ آمنہ کے در یتیم کو المناک حادثات پیش آئے۔ پہلے والدہ فوت ہوئیں، پھر آپ کے دادا عبد المطلب وفات پا گئے، پھر آپ کے چچا ابو طالب نے وفات پائی۔ آپ دیکھیں اتنی چھوٹی عمر میں اتنے پیارے رشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے۔ 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوئی۔ جب آپ کی عمر 40 برس ہوئی تو آپ کو اللہ کریم کی طرف سے منصب رسالت پر فائز کیا گیا۔ آپ اس منصب پر بڑے بہترین انداز میں قائم رہے۔ دیکھتے دیکھتے دن پھر گئے، پورے 50 سال گزر گئے سیدہ شیماء کو دیکھے ہوئے۔ مسلمانوں کو ہوازن پر فتح حاصل ہوئی۔ سیدہ شیماء بھی اس قبیلے کے قیدیوں میں تھیں۔ جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے دیکھے 50 سال بیت چکے تھے، اس کے تعارف کرانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے۔ اور تعارف کیسے کروایا تھا؟ وہ جو بچپن کا زخم تھا ان کی، جیسے بہن بھائی کھیلتے ہیں نا آپس میں، اسی طرح وہ بھی کھیل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دانت کاٹا تھا، تو انہوں نے اس زخم کا نشان دکھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تعارف کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے اور انہیں خوش آمدید کہا اور دریافت کیا کہ اگر وہ یہاں رہنا پسند کرتی ہے تو اسے پورا تحفظ حاصل ہوگا، اور اگر وہ واپس اپنی قوم کے پاس جانا چاہتی ہے تو اس کا بھی باعزت طریقے سے اہتمام کر دیا جائے گا۔ انہوں نے واپس اپنی قوم کے پاس جانے کو ترجیح دی، لیکن واپس جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت عمدہ انداز میں انہیں قوم کے پاس پہنچا دیا اور ان کو جاتے وقت جو تحائف دیے، ایک غلام، ایک کنیز اور بکری، بہت سی اور اشیاء کے ساتھ رخصت کیا ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کا رضائی چچا حاضر ہوا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا کہ میں آپ کا رضائی چچا ہوں، آپ ہمارے ہاں قیام پذیر رہے ہیں، ہمارا مال اور ہمارے افراد آپ کے قبضے میں ہیں، ازراہ کرم وہ ہمیں واپس کر دیں۔ امام نسائی نے سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ حوازن کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک اصل اور ایک قبیلے کے ہیں، ہمارا آپ سے تعلق ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پر مصیبت نازل ہوئی ہے، آپ ہم پر احسان کریں، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایک چیز کا انتخاب کر لو، یا اپنے مال لے لو یا عورتیں اور بچے لے لو۔ انہوں نے کہا، آپ نے ہمیں مال یا عورتوں اور بچوں کو منتخب کرنے کا اختیار دیا ہے تو ہم عورتوں اور بچوں کو پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مال میرے پاس ہے اور بنو عبد المطلب کے پاس ہے وہ تمہارا ہے، یعنی میں اپنا ذاتی مال اور خاندان کا مال واپس لوٹا دوں گا۔ اور فرمایا ان سے کہ جب میں ظہر کی نماز ادا کر لوں تو تم کھڑے ہو کر یہ اعلان کرنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر اہل ایمان سے مدد طلب کرتے ہیں، ہماری عورتیں اور ہمارے بیٹے ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ جب ظہر کی نماز ختم ہو گئی تو وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر اہل ایمان سے مدد طلب کرتے ہیں، ہماری عورتیں اور ہمارے بیٹے ہمارے سپرد کر دیے جائیں۔ جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ میرے پاس ہے اور جو کچھ بنو عبد المطلب کے پاس ہے وہ سب کا سب تمہارا ہے۔ جب مہاجرین نے یہ سنا تو وہ پکار اٹھے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب انصار نے سنا تو وہ پکار اٹھے اور کہنے لگے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ اتنا خوبصورت منظر تھا، اس دن یہ منظر عجیب و غریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کی اعلیٰ مثال قائم کر دی اور آپ نے خلق عظیم کا مظاہرہ کیا۔ اس قدر خوبصورت حکمت
عملی کا جو ہے طریقہ اختیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس کو آرڈر بھی دے سکتے تھے، اور اس آرڈر کو ان کو قبول تو کرنا پڑتا ہے، لیکن شاید وہ خوشی سے نہ کرتے کہ سب کچھ ہمارا چلا گیا. لیکن انہوں نے اتنی حکمت عملی سے کام لیا، اور اپنا اور اپنے خاندان کا جو مال ہے وہ پہلے آگے دیا، یعنی عملی نمونہ بنے، اور پھر سب کھڑے ہو گئے اور سب نے اس پر عمل کیا. قربان جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر. ان کی حکمت عملیاں کس قدر خوبصورت تھیں، کتنا عظیم ان کا اخلاق تھا. اپنی امت کے لیے بہترین پیغام چھوڑ کر گئے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سیدہ شیماء رضی اللہ عنہا پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور ان کے ساتھ احسن برتاؤ کرے. آمین یا رب العالمین. آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.